الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله بلند آواز میں لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج دے جمعہ شریف کے اندر آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے وچوں تیسرے رکوع دی
ایک آیت مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات کے اندر اپنے سونے محبوب امام الانبیاء عبداللہ دے چند آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بیٹے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت و شان بیان فرمائی۔ سب تو پہلو میں اس آیہ مقدسہ دا لفظی ترجمہ پیش کرانگا، پھر ایدی تشریح اور اس دی تفسیر بیان کیتی جائے گی۔ یہ موضوع پہلے بھی ایک دو دفعہ بیان کیتا گیا ہے، لیکن میرے کچھ نمازیاں نے میری ڈیوٹی لائی ہے کہ یہ موضوع دوبارہ بھی بیان کیتا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مینوں قرآن پڑھن دی، قرآن سمجھن دی اور تانوں بھی قرآن پڑھن دی اور قرآن سمجھن دی، اس دا ادب و احترام کرنے دی اور اس دے بتائے گئے اصولاں دے اتے زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے غیب دیاں خبراں بتان والے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے غیب دیاں خبراں بتانے والے، بے شک اساں نے تانوں حاضر ناظر اور خوشخبری دین والا اور ڈر سناؤن والا بنا کے بھیجیا۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ خوشخبری دین والا، ڈر سناؤن والا، اللہ دے حکم نال بلاؤن والا اور چمکا دین والا، آفتاب بنا کے بھیج دیتا۔ تو میرے دوستو، یہ پنجابی زبان دے اندر اس دا لفظاں دا ترجمہ کیتا گیا ہے، شاید کسی نو اگے پیچھے محسوس ہو گئے، لیکن اردو دے اندر بھی سماعت فرما لو۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، بے شک ہم نے تمہیں حاضر و ناظر خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے
پیارے نمازیو اس آیات بینات تے غور کرو۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ان آیات بینات دے اندر اپنے سونے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو 5 القابات نال پکاریا۔ سبحان اللہ، کتنے القابات؟ 5۔ دیکھو وہ 5 لقب کیڑے نے جڑے اپنے محبوب واسطے رب تعالیٰ نے پکارے؟ یعنی پہلوں آکھیا شاہد، سبحان اللہ کہتے ہیں، اپنے محبوب نو کی آکھیا؟ شاہد۔ پھر فرمایا مبشر، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر فرمایا نذیر، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر فرمایا داعین الی اللہ، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر 5واں لقب جڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو فرمایا وہ ہے سراجا منیرا، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ 5واں لقب کی ہے سراجا منیرا۔ تو میرے دوستو پتہ چلیا کہ اللہ نے اپنے محبوب نو ایویں نہ لے کے نہیں بلایا جداں اسی کسی نو بلا لینے، بلکہ نام دے نال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے اسم گرامی نال القابات لے لے کے پکارے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سونے محبوب نو کدے مبشر آکھیا، کدے شاہد آکھیا، کدے نذیر آکھیا، کدے داعین الی اللہ آکھیا، کدے یہ آکھیا سراجا منیرا، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ بھی اپنے محبوب نو کنے پیار نال پکار رہے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اتنی محبت نال۔ تے میں آج جمعہ شریف وچ باقی القابات کا ذکر پھر کس ویلے ہوئے گا، لیکن دل وچ چلے گا، سمجھ جاؤ گے۔ لیکن ایک تنہا لقب صرف اور صرف سراجا منیرا تے گفتگو کراں گا، سبحان اللہ کہتے ہیں، بس سراجا منیرا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند، سبحان اللہ کہتے ہیں، اور چمکتا چاند۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ بلند آواز میں سبحان اللہ کہہ دیں۔ اور چاند کو ان میں نور اور سورج کو چراغ ٹھہرایا، سبحان اللہ کہہ دیں۔ چاند کو ان میں نور اور سورج کو چراغ ٹھہرایا، اور وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور کیا۔ قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن کیا اور چاند کو منور کیا، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا
وحاجا، سبحان اللہ کہہ دیں، اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا، سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ قرآن دیاں آیات بینات نے جڑیاں ساریاں دیاں ساریاں اے معنی بیان کر رہی نے کہ سراج دے معنی سورج نے، سبحان اللہ کہہ دیں۔ جنیاں بھی میں آیات بینات تلاوت کیتیاں نے یہ پتہ چلے ہے کہ سراج دے معنی کی نے سورج۔ تو جڑی دوسری آیا پاک وہ اللہ نے اپنے محبوب نو سراج منیرہ آکھیا، سبحان اللہ کہہ دیں، جڑی میں پہلے تلاوت کی ہے۔ تو میں ان آیات دے نال وہ آیات دا مفہوم بیان کرانگا۔ ان آیات بینات تے غور کرو، سراج دے معنی سورج نے، تو معلوم ہویا ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور نبوت سورج دی روشنی نالوں بھی کروڑوں درجہ افضل ہے، سبحان اللہ کہہ دیں۔ سورج دی روشنی نالوں بھی کروڑوں درجہ افضل ہے کہ جنہوں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب نو یہ فرما چھڑیا کہ محبوبہ میں تینوں ایسا بنا کے بھیجیا کہ تیری وجہ تو تے سورج چمکدا ہے، سبحان اللہ کہہ دیں، تیری وجہ تو چند چمکدا ہے، تیری وجہ تو ستارے چمکدے نے، تیری وجہ تو کل کائنات کو میں منور کر چھڈیا ہے، سبحان اللہ کہہ دیں۔ یعنی چمکا دین والا آفتاب اللہ نے اپنے محبوب نو بنا کے بھیجا، سبحان اللہ کہہ دیں۔ تو آگے چلو، نور ازل دا دنیا اندر، سبحان اللہ کہہ دیں، نور ازل دا دنیا اندر مارے چمکارے، نور ازل دا اے دنیا اندر انج مارے چمکارے، صدقے اس تو ہو جاون اے سورج دے لشکارے، سراج منیرہ اپنے محبوب نو چمکا دین والا آفتاب بنا کے بھیج دیتا، سبحان اللہ۔ یعنی معلوم ہویا میرے نبی دی روشنی نال چند بھی چمکدا ہے، سورج بھی چمکدا ہے، ستارے بھی چمکدے نے، کل کائنات چمک رہی، سبحان اللہ کہہ دیں۔ کیونکہ ساری قرآن دی آیات بینات پڑھ کے دیکھو، جتھے جتھے سراج دا ذکر آیا ہے، سراج دے معنی سورج نے، سراج دے معنی کی نے سورج نے، کہ اللہ نے اپنے محبوب نو تے چمکا دین والا آفتاب بنا کے بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ سورج بھی چند بھی سب کچھ اللہ نے جس وقت پیدا کیتے تے اپنے محبوب دے نور نال چمکا چھڑے، سبحان اللہ۔ اور اگے چلو، ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات جڑی وہ چمکاؤن والی ہے، سبحان اللہ کہہ دیں۔ ذات کی ہے چمکاؤن والی ہے۔ ویکھو ساڈی تے عبادت بھی ایسی مقرر فرمائی ہے، سبحان اللہ کہہ دو، حضور دے صدقے ساڈی عبادت بھی ایسی ہے جیدی شروعات ہی وضو تو ہوندی ہے، سبحان اللہ کہہ دو، جیدی شروعات کل تو ہوندی ہے، وضو کریے تے پھر اللہ دے گھر داخل ہوئیے، سبحان اللہ کہہ دو۔ اور پھر جس ویلے بندہ وضو کردا ہے تے بندہ چمک جاندا ہے، سبحان اللہ کہہ دو۔ یہ وضو دسیا کنے رب نے
یہ طریقہ کنے دسیا وے؟ رب دے محبوب نے۔ وضو کرنا کنے آکھے؟ رب نے۔ تے وضو دا طریقہ رب دے محبوب نے بیان فرما دیتا ہے، سبحان اللہ کہہ دیں۔ تے پھر کیوں نہ ہوئے اللہ دے سونے محبوب چمکا دین والے، سبحان اللہ کہہ دیں، چمکا دین والے، سبحان اللہ کہہ دیں۔ اور پھر سرکار امام اعظم ابو حنیفہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ پتہ کی فرماندے نے کہ یا رسول اللہ آپ وہ نور ہیں، کتاب دے اندر درج ہے، آپ فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہ نور ہیں، آپ ہی کے نور سے چاند منور ہے، سبحان اللہ ہے۔ امام اعظم بھی فرماتے ہیں کہ آپ کے ہی نور سے چاند منور ہے اور آپ کے ہی نور سے سورج کی چمک ہے، سبحان اللہ ہے۔ آپ کے ہی نور سے سورج کی چمک ہے۔ اور امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل کے آفتاب ہیں، سبحان اللہ کہہ دیں۔ آپ فرماندے نے حضور کی نے فضل کے آفتاب ہیں اور تمام انبیاء ستارے ہیں۔ حضور کی نے آفتاب نے تے تمام نبی کی نے ستارے نے۔ اور جڑے جہالت دیاں تاریخیاں دی اندر آفتاب دا نور لوگاں نوں دکھاؤندے رہے، لوگاں نوں سیدھا راہ دکھاؤندے رہے۔ اور اگے چلو، قرآن دی آیات بینات تو یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی پاک علیہ السلام ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفتاب نے اور اللہ دے تمام نبی ستارے نے، اللہ دے تمام نبی کی نے ستارے نے۔ آفتاب جس ویلے طلوع ہوندا ہے پہلے آسمان تے ستارے چمکدے نا، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پہلے آسمان دے تے جس ویلے آفتاب طلوع ہوندا ہے تے ستارے کی ہوندے نے؟ چمکدے نے۔ تے جدوں سورج نکل آਉਂدا ہے نا تے ستاریاں دی تے چند دی روشنی گھٹ جاتی ہے، بلکہ ختم ہی ہو جاتی ہے۔ چند دی روشنی کی ہو جاتی ہے؟ گھٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ انبیاء کی نے ستارے، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، انبیاء ستارے نے، میرے نبی آفتاب نے، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ تے جس لئے تمام انبیاء آندے رہے، سبحان اللہ ان کا بنا بلاتا والا، جس لئے تمام انبیاء 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء لوگاں دی ہدایت رہبری واسطے رب نے مبعوث فرمائے، سبحان اللہ کہہ دیں۔ سب نے آپو اپنی تبلیغ کیتی، لیکن جس لئے امام الانبیاء آئے، سبحان اللہ کہہ دیں، تمام نبیاں دیاں شریعتاں منسوخ ہو گئی، سبحان اللہ کہہ دیں۔ تمام نبیاں دیاں شریعتاں کی ہو گئیاں؟ منسوخ ہو گئیاں۔ جس طرح سورج آ جائے نا تے چاند دی روشنی مدم ہو جاندی ہے، سورج دی اچھے ستاریاں دی روشنی مدم ہو جاندی، کوئی ویکھ سکدا نہیں۔ ادنا تمام نبیاں دی جڑی روشنی وہ مدم ہو گئی، تمام ستاریاں دی روشنی مدم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو پھر وَسِرَاجًا مُنِیرًا چمکا دین والا آفتاب بنا کے پیچھ چھڑا، سبحان اللہ کہتا ہے، چمکا دین والا آفتاب بنا کے پیچھ چھڑے۔ اور ایسے لیتے اعلیٰ حضرت اس مقام اتے تڑپ اٹھے، سبحان اللہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا آپ دی وجہ تو چمکتی ہے، اور نبی بھی جڑے تمام نے وہ ستارے نے، حضور آفتاب نے، سبحان اللہ کہتے ہیں، حضور کی نے چمکا دین والے آفتاب نے۔
تے آپ نے پھر اپنی زبان میں جہاں ترجمہ کیتا عاشقاں دی زبان چ، سبحان اللہ کہندے نے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا۔ گویا اعلیٰ حضرت اے حضور دی بارگاہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ سارے نبی انبیاء مرسلین تہاڈی چمک نہ چمک پے، سبحان اللہ تہاڈی روشنی نہ چمکے، کہ یا رسول اللہ ساڈے تے بھی کرم فرماؤ سانو بھی چمکا دے، سبحان اللہ۔ آپ نے گویا یہ عرض کی یار ساری دنیا تہاڈی وجہ تو چمک گئی، تے آپ کی کہنے لگے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تسی بھی چاہتے ہو نا چمکنا، میں بھی چمکنا چاہنا، میری بھی خواہش ہے، تہاڈی بھی خواہش ہے، حضور دے ہر غلام دی خواہش ہے کہ حضور دے صدقے وہ چمک دمک جائے، سبحان اللہ۔ جڑا چاہتا ہے کہ وہ سینہ چمک جائے، وہ قبر چمک جائے، وہ حشر چمک جائے، اور جس ویلے قیامت دا دیہڑا ہوئے وہ حضور دی زیارت کرے، حضور دی شفاعت دا مستحق بن جائے، سبحان اللہ۔ یہ پھر بلند آواز میں کہتے ہو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا یہ اسی کسی لمحے کسی نو نہیں کہن دے، کسی قریبی بندے نو اتنے نہیں کہن دے کسی نو، بلکہ اپنے سونے نبی دی بارگاہ چ عرض کر رہے ہیں میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ستاریاں دا چمکنا اس بات دی دلیل ہے، ستارے دا چمکنا اس بات دی کی ہے دلیل ہے کہ ستاریاں دی روشنی اپنی نہیں ہوندی بلکہ وہ چند دی روشنی نال چمک دے، جنہوں مرضی پوچھ لو، جس سائنسدان پوچھنا پوچھ لو، کتاباں چ لکھے ہے ستاریاں دی روشنی اپنی کوئی نہیں ہے بلکہ وہ چند دی روشنی نال چمک دے نے۔ تے اپنے ایمان نہ دسو جدوں آفتاب نبوت پردے وچ سی تے ستارے چمک رہے سن، جدوں میرے نبی پردے وچ سن ادو تمام نبی ہدایت دا ستارہ بن کے چمک رہے سن۔ ہن گل سمجھ آ گئی ہو گئی، تمام انبیاء مرسلین ہدایت دا ستارہ بن کے اس ویلے چمک دمک رہے سن جدوں میرے نبی امام الانبیاء پردے وچ سن۔ تے جدوں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب نو بھیج دیتا، سبحان اللہ، تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب نو کل دیتا تے دس دیتا پہلے تسی چمک رہے سو دمک رہے سو، لیکن ہن میرا محبوب آ گیا ہے، اس بات دی دلیل ہے کہ میرا محبوب سورج بن کے آ گیا، سراج بن کے آ گیا، سبحان اللہ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا بن کے میرا محبوب آ گیا، اور تمام ستارے کی روشنی ماند پڑ گئی تے میرا محبوب ہی چمک دمک رہا ہے، تمام ستارے کی روشنی ماند پڑ گئی، میرا محبوب ہی چمک دمک رہا ہے۔ اور ایک عاشق رسول بولیا، سبحان اللہ کہتا ان کی صورت کو دل میں اتارا کرو، ان کی صورت کو دل میں اتارا کرو، ان کی صورت کو دل میں
اتارا کرو، کیونکہ ان کی صورت میں قرآن کی تفسیر ہے، کیونکہ ان کی صورت میں قرآن کی تفسیر ہے، اور چاند تاروں میں ایک گل میں ہوں بڑی بڑی کرنی، سبحان اللہ بھی تس جناب زور نہ آکھنی، سبحان اللہ۔ چاند تاروں میں سورج میں ہے جلوہ نما، چاند تاروں میں سورج میں ہے جلوہ نما، کملی والے محمد کی تنویر ہے، کملی والے محمد کی تنویر ہے۔ اتنے ہور مثال پیش کرانگا، جدو سورج طلوع ہوتا ہے نا اور روشنی دین میں بخل نہیں کرتا۔ بخل جان دے کنجوسی، بخل دا معنی کی کنجوسی۔ سورج جتنے مرضی ہوئے اور روشنی دین میں کنجوسی نہیں کرتا، بخل نہیں کرتا، خواہ اونچی جگہ ہوئے پاویں نیوی جگہ ہو، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کہیں اونچا ہوئے نیچا ہوئے، سورج روشنی دین میں بخل نہیں کرتا، اونچا ہوئے پست ہوئے بلند ہوئے، چاہے جناب سبزہ زار ہوئے ویران جگہ ہوئے، چاہے کسی طرح کا بھی اعلیٰ تو اعلیٰ مقام ہوئے، سورج اتنے کمی یا زیادتی نہیں کرتا۔ میرے دوستو سورج ویکھو جتھے بھی ہوئے اور روشنی دین وچ کسی نو کمی نہیں ہون دیندا۔ یہ بندے دا اپنا قصور ہوندا ہے، بندے دا کی ہوندا ہے؟ اپنا قصور ہوندا ہے کہ وہ سورج کی روشنی لوے پاویں، وہ پاویں اپنے اتنے کوئی کپڑا ٹھانپ لوے یا کتے لک جائے یا چھت تھلے وڑ جائے یا باری بند کر لوے، سورج کی روشنی جڑا نہ لینا چاہے وہ دا اپنا قصور ہوندا ہے۔ یہ سورج چوتھے آسمان تے رہ کے، سبحان اللہ کہہ دیو، گل غور نہ سننی ہے، میرے نبی دی شان دی بات آ گئی ہے، سبحان اللہ۔ او جے سورج آسمان تے رہ کے بخل نہیں کرتا، ہر گھر کونے کونے وچ روشنی پہنچا سکتا ہے، وہ جی پہنچا سکتا ہے، کونے کونے دنیا دے کونے کونے وچ روشنی بھیج دیتا ہے، بخل نہیں کرتا، ایڈی دور رہ کے بھی۔ تے جس آقا دی وجہ نال سورج بھی روشن ہو گئے، سبحان اللہ کہہ رہے، بلند آواز نال سبحان اللہ، اور جنہوں سراج منیرہ کہہ کے چلیا گیا ہوئے کہ سن لو لوگوں میرا محبوب چمکا دین والا آفتاب ہے، چمکا دین والا آفتاب ہے میرا محبوب، اور جیدی روشنی دے نال جیدی وجہ دے نال سورج بھی چمک رہا ہوئے، کہ سورج ستویں آسمان تے یا دور رہ کے نیڑے رہ کے روشنی دین وچ بخل نہیں کردا، تے مدینے دے تاجدار دی وجہ نال تے سورج روشن، تے پھر ساڈا بھی سن لو اعلان، مدینے دے تاجدار اج مدینہ پاک وچ رہ کے بھی کسی جگہ تے روشنی تو کسی نو محروم نہیں فرماندے، میرے نبی دی رحمت دی روشنی نہیں پوری کائنات وچ پھیل رہی، پوری کائنات وچ میرے آقا دی روشنی بھی پھیل رہی۔ جڑا کہندا ہے نا کہ روشنی نہیں ہوندی، یہ تو چوتھا اپنا قصور ہے نا، بوا ٹو لیندا ہے، کی کردا ہے وہ؟ میرے محبوب تے رحمت ونڈ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، میرے محبوب تے رحمت ونڈ رہے ہیں، تقسیم فرما رہے ہیں، ان کو نہ لگے آپ اپنا بوا ٹولے تے قصور کہدا ہے، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، قصور کہدا ہے لین والے دا، قصور کہدا رحمت لین والے دا قصور ہے، ورنہ میرے نبی یہ وچ کسی قسم دی رکاوٹ ڈال دے نہیں، میرے آقا رحمت دے رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ساڈا یہ عقیدہ ہے میرے نبی تے ہن اپنی قبر انور وچ بھی نے رحمتاں بکھیر رہے ہیں،
رحمتہ بخیر کل کائنات روشن ہے۔ یہ زندہ مثال پتہ کی ہے، میں تمہیں اگے جا کے بیان کراں گا تھوڑا جا اگے جا کے، لیکن اتنے اعلیٰ حضرت پتہ ہے ترجمہ دستے ہیں اس بات دا مفہوم بیان کر دیں نے کہ کوئی سورج کی روشنی لوے نہ لوے وہ اپنی مرضی ہے، میرے نبی بھی رحمت بکھیر رہے نے، کوئی حاصل کرے نہ کرے وہ اپنی مرضی، وہ بوہا ڈھول ہے تو وہ اپنی مرضی، ورنہ میرے نبی رحمت پھیلا رہے ہیں، میرے نبی کرم نوازی فرما رہے ہیں۔ تے آپ نے تے مسئلہ ہی مکاتا انہوں لوگوں نے دستا اپنی آسان زبان فرمانے ہیں میرے کریم سے گر اعلیٰ حضرت نے کیا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، خدا دی قسم ہے حضور دی بارگاہ جو کسی نے قطرے دا سوال کیتا، سبحان اللہ، میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، اور دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں۔ دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، سارے مل کے پڑھ لو ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک دل کے غنچے کھلا غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ جل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے خدا دی قسم ہے میرے نبی اور ظاہری پردہ فرما گئے نے مگر مومنہ دے دل وچ وس رہے ہیں، سبحان اللہ، مومنہ دے محبت والیاں دے دل وچ ہن بھی میرے آقا وس رہے نے۔ جے سورج کسے نو روشنی دین وچ بخل نہیں نہ کردا تے میرے آقا بھی کسے نو اپنی رحمت تو مستفید ہون وچ میرے آقا کدے بھی رکاوٹ نہیں ڈالتے، جیدہ دل کرتا ہے اپنا سینہ کھولے سبحان اللہ کہہ دے، میرے محبوب دی محبت نو اس ٹکڑے دی اندر جلوہ فرما کرے، خدا دی قسم جو منگے گا حضور عطا فرما دے، جو منگے گا حضور دے دے۔ اتنے ایک اور بھی سوال سانو کرتے ہیں سنیاں کہتے ہیں تسی کہتے ہیں کہ حضور اج بھی دے رہے ہیں، اج بھی حضور سن رہے ہیں، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، یہ تسی گل صحیح نہیں کرتے۔ میں کہنا کہ تہاڈا عقیدہ ہو رہے ساڈا عقیدہ ہو رہے، ساڈے عقیدے دے مطابق ساڈے نبی زندہ نے، سبحان اللہ، ساڈے عقیدے دے مطابق تے پکے مومن نے انہاں دے عقیدے دے مطابق نبی جاندے نہیں دنیا تو، سبحان اللہ، نبی صرف ظاہری پردہ فرماندے نے، اُداں مومناں دے وچ رہندے، سبحان اللہ، وچ رہندے۔ دیکھو اتنے ایک مثال دیواں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، سبحان اللہ کہہ دو۔ قرآن دا دوجا پارا پڑھو سورہ بقرہ دی آیات مقدسہ ہے، رب تعالیٰ فرماندے نے جڑے اللہ دی راہ وچ شہید ہو جان انہاں نوں مردہ گمان بھی نہ کرو،
وہ اپنی قبراں وچ زندہ نے. سبحان اللہ. وہ کی نے؟ زندہ نے. تے شہید کہڑا کہلایا جاندہ ہے جڑا حضور تو قربان ہو جائے. سبحان اللہ. شہید کون کہلایا جاندہ ہے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے نام تو قربان ہو جائے. وہ تیری وجہ گئی مت یہ نام تو قربان ہو کے بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے انہوں مردہ کہن دا حق نہیں. رب نے قرآن سے منع فرما دیتا ہے کہ اس نبی دی کی شان ہو گئی. یہ تو دماغ نہیں کام کرتا. مت مری گئی, عقل مری گئی. کہندے نے کہ ساڈی عقل نہیں مندی, عقل دی مندی. ساڈے استاد فرمان سن عقل تے تاں مننے جے وچ عقل ہوے. جی تو عقل ہے ہی نہیں تے منن دا سوال ہی پیدا نہیں. پہلا نمبر تے یہ اس گل نال گل سمجھاواں گا. پڑھو سارے مسلمان نمازی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. کیا جناب بولا تھا یہ ترجمہ شرق تو لے کے غرب تک میں ممبر رسول تے بیٹھ کے چیلنج کرنا کوئی بندہ ایک کر دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول تھے. وہ کر کے دکھائے کہ محمد اللہ کے رسول تھے. اور جے کوئی تھے کہے گا تے فارغ ہے. جے کوئی تھے کہے تے کی ہوئے فارغ ہے. شرق تو لے کے غرب تک میں چیلنج کرنا کہ کوئی بندہ ادھا ترجمہ یہ کر دے محمد اللہ کے رسول تھے. نہیں نہیں نہیں, یہ تھے کہے گا تے فارغ ہے. یہ کہے گا محمد اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں یہ کہے گا تے مسلمان ہوئے گا. یہ آکھے گا پھر بیڑا پار ہونا ہے ورنہ نہیں ہونا. ایڈا کوئی بندہ اور گل نہ سمجھا دینا انہوں سمجھ نہیں آتی گل دی کہ پہلا نمبر تے محمد اللہ کے رسول ہیں منو گے تے مسلمان ہو گے. رسول ہیں تے ہیں دا لفظ کہدے واسطے ہوندا ہے؟ سبحان اللہ کہہ دو اللہ تعالی. سمجھا میری بات کو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں دا لفظ تسی پڑھ کے دیکھ لو کتاباں ترجمے والی کتاباں پڑھ کے دیکھ لو تمام متراجم کھولو سن لو وہ یہ ثابت کرنے گے کہ ہیں دا لفظ وہ واسطے استعمال کیتا جاتا ہے جہاں زندہ ہوئے. جہاں کی ہوئے زندہ ہوئے. تو میں چیلنج کراں گا انہوں نے کلمہ ہور کوئی پڑھنا چاہیے جڑے کہندے نے جناب میں ان کی گل کرنا تمہارے سامنے جڑے کہندے نے ماذا نبی زندہ نہیں, نبی زندہ نہیں. میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ جیڑا ہے وہ مینوں کھانا بھی کھلا رہے. سبحان اللہ کہتے ہیں حدیث پا کے بلکہ حضور فرماندے نے اللہ دے تمام نبی اپنی قبراں وچ زندہ نے, کھاندے نے, پیندے نے, نمازاں بھی پڑھدے نے. کھاندے نے, پیندے نے, نمازاں بھی پڑھتے ہیں. یہ مولوی صاحب جب بہت دور نہیں جاندے میں نیڑے لے جانا اپنے پاکستان چ لے آؤں تو میں جی اتنے کہاں مولوی صاحب بلاواں مولوی صاحب تھی کہو کہ صدر ایوب خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. اسی انہوں کہی جائیے کہ بھائی ہیں نہیں تھے جو منے نہ تو پھر جتی لاؤنی پوے گی نا. جو منے نہ تو پھر جتی لاؤنی ہے پھر کوئی علاج نہیں. جڑا کہیے کہاں چٹا ہے کہاں چٹا ہے یہ کہنا پڑے گا محمد صدر ایوب صاحب پاکستان کے صدر تھے تو پھر گل مکے گی. پھر کی ہوئے گا گل کیونکہ ہیں دا لفظ دے واسطے استعمال ہوتا جڑا زندہ ہو گئے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کیونکہ محمد اللہ کے رسول ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں تو معلوم ہویا میرے نبی زندہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ تو
زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ایک قاعدہ کلیہ صفات صفت کا ظہور بغیر موصوف تو نہیں۔ کیوں جی؟ برائی دا وجود کسی برے شخص تو بغیر ہو سکتا ہے، برائی دا وجود تے اچھائی دا وجود کسی اچھے شخص تو بغیر نہیں ہو سکتا، واز بغیر وائس تو نہیں ہو سکتا، درس بغیر مدرس تو نہیں ہو سکتا، علم بغیر عالم تو نہیں سیکھا جا سکتا۔ میرے دوستو، یہ کدے ہو سکتا ہے کہ چاندنی ہوئے تے چند نہ ہوئے، چاندنی ہوئے تے چند نہ ہوئے؟ یہ کدے ہو سکتا ہے مہک ہوئے تے پھول نہ ہوئے؟ ایویں سکی گنا خوشبو آئی جائے، آ سکتی کدے؟ لیکن تھی ڈھونڈو گے یار لاگے کوئی درخت لگتا ہے، کوئی ایسا کوئی پھول لگتا ہے، ایسا کوئی درخت کو پودا ہے، باغ میں سیر کرنے جائے رات دی رانی دی خوشبو آوے تو لوکی آئندے نے کرنا پہ کتنے لگا ہے درخت، یہ کتنے لگا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ مہک ہوئے تے پھول نہ ہوئے۔ تے اسی یہ بھی کہاں گے نبوت ہوئے تے رسول نہ ہوئے، نبوت ہوئے تے رسول نہ ہوئے، تاج ہوئے تے تخت نہ ہوئے، سبحان اللہ، تاج ہوئے تخت نبوت نو زندہ باد، تاج و تخت نو نبوت نو زندہ باد کرن والیو، یہ بھی آکھو ساڈا نبی بھی زندہ ہے، یہ بھی تو انہوں کہنا پڑے گا، کلہ یہ نہ کہ وہ تخت بھی زندہ ہے، تاج بھی زندہ ہے، تے بعد جو آکھو نبی زندہ نہیں، اور تاج تے تخت تاج زندہ ہے یہ نبی نو زندہ منو گے، سبحان اللہ، تاج تے تخت تاں زندہ ہے جے نبی نو زندہ منو گے، تے ساڈا نبی بھی زندہ ہے، تے میں علل اعلان کہاں گا ساڈا نبی بھی زندہ ہے تے انہاں دی نبوت بھی زندہ ہے، سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، بلند آواز میں پڑھ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، ساڈا نبی بھی زندہ ہے، اور میں تو یہ کہاں گا اللہ دے تمام نبی زندہ نے تے نبیاں دا امام بھی زندہ ہے، کسی نے کوئی شک نہ رہے، نبی ہوندے ہی زندہ ہے، سبحان اللہ، نبی ہوندے ہی زندہ ہے، یہ تیرے جنہیں سننا ہے پہنے سڑے اسی کہاں گے ساڈا صدیق بھی زندہ ہے، سبحان اللہ، ساڈے صدیق اکبر بھی زندہ نے، ساڈے عمر فاروق بھی زندہ نے، ساڈے عثمان ذوالنورین بھی زندہ نے، ساڈے مولا علی بھی زندہ نے، اسی تو ہن اگے تر پینے ہیں، ساڈے غوث اعظم بھی زندہ نے، سبحان اللہ، ساڈے غوث اعظم بھی زندہ نے، ساڈے داتا علی حجویری بھی زندہ نے، ساڈے خواجہ حجویری بھی زندہ نے، ساڈے سلطان باہو بھی زندہ نے، ساڈے پیر میر علی شاہ بھی زندہ نے، جتنے ساڈے اولیاء کرام نے زندہ نے، خدا دی قسم جنہ جنہ انہوں نے من لیا دنیا تے کامیاب ہو گئے، آخرت وچ کامیاب ہو گئے، ساڈے مطابق وہ بھی زندہ نے، وہ بھی زندہ ہے، خدا دی قسم۔ تے آخر تے میں کہاں گا میرا وقت مکمل ہو گیا، دل تے کرنا تقریر کری جاواں، پھر اسی یہ گل ضرور کہاں گے سارا دل کردا کہنا کہ تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا، یہ ساڈے نبی دی شان ہے، تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا، تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا، یہ دونوں جہاں میں راج بھی ان کا، یہ دونوں جہاں میں راج بھی ان کا، بلند آواز میں پڑھ دو، دونوں جہاں میں راج بھی ان کا، یہ دونوں جہاں میں راج بھی ان کا،
خدا دی قسم ہے تسی چپ کر جاندے ہو، گل بڑی سونی ہے، رب بھی راضی ہو جائے گا، رب دے محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ وہ تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، یہ دونوں جہان میں، یہ دونوں جہان میں، یہ میرا موضوع چلتا رہے گا انشاءاللہ، یہ بقیہ حصہ میں آئندہ جمعہ شریف وچ بیان کراں گا۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ثابت کراں گا ساڈے نبی زندہ نے، سبحان اللہ، ساڈے نبی کی نے زندہ نے، تاجدار ختم نبوت علیہ السلام۔